اور 100 روپیہ دینے کے بعد قرضہ آپ نے دیا، اس کو واپس لے رہے ہیں 1 مہینے کے بعد، تو 100 روپیہ نہیں 110 روپیہ اس سے مانگ رہے ہیں، تو یہ لین دین ہے، اور یہ لین دین کل قرض جر نفعا فهو ربا، حدیث کے الفاظ ہے کہ ہر وہ قرض جس میں آپ فائدہ طلب کر رہے ہوں، فائدہ مانگ رہے ہوں، تو وہی سود ہے دوست۔ تو آپ 100 کی جگہ پر 110 روپیہ واپس لیتے ہیں، قرآن نے منع کیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لیکن اس سود کے گناہ میں ہمارا سماج بہت ڈوبا ہوا ہے دوستو، بہت ڈوبا ہوا ہے اس سود کے گناہ۔ اور سود کی جو پریشانی ہے، سود کا جو گناہ ہے کہ 35 اس کے گناہ کے درجات ہیں، حدیث کے مطابق 35 گناہ کے درجات ہیں، ان میں سے ایک سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ، اور پوچھئے سماج میں سود خوروں کی لائن لگی ہوئی، کچھ پیسہ ہے سود پہ لگا دیا، بیٹھے بیٹھے کھا رہا، حرام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک معاملات ہے اور ایک عبادات ہے، تو معاملات میں آپ کی مرضی اس وقت چلے گی جب تک کوئی دلیل آپ کو روک نہ دے، اور عبادات میں آپ کی مرضی چلے گی نہیں، صرف رب کی مرضی چلے گی اور رب کے رسول کی مرضی چلے گی، اس میں آپ کی مرضی نہیں چل سکتی عبادت میں۔ کیا بات ہے، آج عبادت کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی سینے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے یہ بھی صحیح ہے، کوئی ناف کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے، ناف کے نیچے رکھتا ہے کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس طرح سے سمجھایا جاتا ہے عبادت کو؟ عبادت تو ایک جیسی ہوگی نا، نبی نے جو طریقہ دیا ہے ایک جیسا ہوگا نا، کوئی صحیح طریقہ جو نبی نے دیا ہے وہی طریقہ اختیار کر کے آپ جنت جا سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کا طریقہ اختیار کریں، اس سے کیا آپ جنت جا سکتے ہیں؟ آپ کامیابی دنیا اور آخرت میں پا سکتے ہیں، دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ لہٰذا دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ دعوت کا عمل ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کرے۔ آپ دعوت بھی دے رہے ہیں اللہ کی طرف اور نیک کام بھی کر رہے ہیں۔ اب نیک کام کے سلسلے میں جب کبھی بھی بات ہوگی تو نیک کام اس کام کو کہتے ہیں جو آپ اپنی مرضی سے کریں، نہیں، اس میں 2 شرط ضروری ہے۔ پہلی شرط الاخلاص فی النیہ، آپ کی نیت خالص ہو، آپ کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہو، آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، آپ کی نیت جنت کا حصول ہو، آپ کی نیت آخرت کی کامیابی ہو۔ اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے، تو آپ من تصدق یرائی فقد اشرک کہا اللہ کے رسول نے، جو دکھا کر صدقہ کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، دکھاوے کے لیے جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ لہذا دکھاوا نہ ہو، آپ کی عبادت اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، آپ کی نیت خالص، آپ جو فرض عبادت ادا کر رہے ہیں فرض عبادت اعلیٰ اعلان آپ ادا کریں گے، لیکن جو نفل عبادت ہے اس کو چھپتے چھپاتے آپ کو کرنا ہے، فرض عبادت دکھا کر آپ کو کرنا۔ آپ مسجد جائیں، فرض عبادت ادا کریں، آپ والدین کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، بہتر سلوک کریں، یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ آپ اپنے بال بچوں کی تربیت کریں، ڈھنگ سے کریں، یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ واجب اور ضروری ہے آپ کے لیے۔ لہذا دوستو، عبادت میں پہلی شرط اس کے نیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خالص اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے دین کو کر لیں، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ اور دوسری چیز ہے، دوسری شرط ہے کسی بھی عمل کے نیک ہونے کے لیے تجرید المتابعہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ چلتے ہوں۔
اتباع و پیروی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت صرف اللہ کی، متابعت صرف اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول کی مطابقت آپ کرتے ہیں اس کام میں، نہ کسی پیر صاحب کو دکھانے کے لیے، نہ کسی فقیر کو دکھانے کے لیے، نہ کسی امیر کو دکھانے کے لیے، نہ کسی مولوی کو دکھانے کے لیے، کسی کو دیکھ کر ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کس کو دیکھ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ خذوا عنی مناسککم صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہا کہ حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، نبی نے حج کر کے دکھایا، وہی طریقہ معتبر ہوگا اور بہتر ہوگا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور اسی طرح سے نماز وہی بہتر ہوگی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جو نماز نبی نے پڑھ کر دکھایا ہے ویسی ہی نماز پڑھنی ہوگی، اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہوگی، تبھی آپ کی عبادت نیک ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، درست ہو سکتی ہے۔ تو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، سبحان اللہ، اور کیا کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آج ہمارے نوجوان پٹنہ چلے جاتے ہیں پڑھائی کے لیے، دلی چلے جاتے ہیں، بمبئی چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، پہچان نہیں ہے کچھ بھی، مسلمان ہونے کا کوئی پہچان نہیں ہے، نام ایسا رکھ لیا ہے کہ میرا نام بھی راجہ اور ایک ہندو بھائی کا نام بھی راجہ، میرا نام بھی گڈو، ایک ہندو بھائی کا نام بھی گڈو، میرا نام بھی ٹنکو، ہندو بھائی کا نام بھی ٹنکو۔ یہ گڈو، ٹنکو، پنکو اور راجہ اور پرجا یہی کہہ کر پوری زندگی گزار کے چلا آتا ہے، اور گاؤں میں آ کر بولتا ہے، ماں باپ کے سامنے بھی بولتا ہے کہ اتنا دن ہم وہاں رہ کر چلے آئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا ہوں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہوگا؟ آپ کی پہچان ہونی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کہا کرتے تھے، فخر سے کہو کہ میں مسلمان ہوں، فخر سے کہو کہ میں مسلمان۔ تو مسلمان ہونا فخر کی بات ہے، اسلام والا ہونا فخر کی بات ہے، ذلت و رسوائی کی بات نہیں دوستو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا، امیر المومنین نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ولو اردنا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، ہم لوگ ایسی قوم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اگر ہم نے عزت کو دوسری چیز میں طلب کیا تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیز میں اگر ہم نے عزت طلب کی تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ حضرت عمر سے زیادہ بصیرت اور بصارت ہمارے اور آپ کے پاس نہیں، لیکن حضرت عمر نے اس طرح کی بات کہی کہ ہم لوگ وہ قوم ہیں کہ ہمیں اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ لہذا دوستو، اسلام کی دعوت، دین کی دعوت، قرآن کی دعوت، اللہ کی دعوت ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے دوستو، اور اسی ذمہ داری کو ہم نے بھلا دیا، اور اسی ذمہ داری کو بھلانے کی وجہ سے آج ہر جگہ ہم رسوا ہیں، ہر جگہ ہم پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اور یہ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کو گورنر بنایا، یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یمن میں عیسائی لوگ موجود تھے، یہودی لوگ موجود تھے یمن میں۔ یمن جو جنوبی حصے میں پڑتا ہے سعودی عرب کے، اس جنوبی حصے میں جو یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے، الایمان یمان والحکمت یمانیہ، وہاں کے لوگوں کی بڑی تعریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے مضبوط ایمان کے لوگ ہوتے تھے یمن کے لوگ، ان کی علم و حکمت بھی بڑی مضبوط ہوتی تھی۔